بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وعن مالک قال بنا عمر رحبتا فی ناحیت المسجد تسمى البطیحاء وقال من كان يريد ان يلغت او ينشد شعرا او يرفع صوته فليخرج الى هذه الرحبة رواہ فی المؤطا۔ مسجد کے آداب کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی حدیث مبارکہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی آپ بیان کرتے ہیں کہ بنا عمر رحبتا فی ناحیت المسجد، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں یعنی کہ مسجد کے ایک گوشے میں چبوترا بنایا تھا، یعنی کہ مسجد علیحدہ اور مسجد کے ساتھ ایک چبوترا آپ نے تیار کروایا تھا۔ تو جب تیار کروایا تھا تو تسمى البطیحاء، اس کا نام بطیحاء رکھا گیا۔ بطیحاء یہ ایک اونچی جگہ تھی کھلی، اور وہاں پر پتھر کے کنکراٹ یعنی کہ کنکرے بڑے بڑے اس طرح کی یعنی کہ یہ جگہ بنی ہوئی تھی۔ تو جب آپ نے یہ جگہ بنائی اور اس کا نام رکھا بطیحاء، وقال من کان یرید ان یلغت، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو فضول قسم کی باتوں کا ارادہ کرتا ہو، او ینشدہ شعرا، یا اس نے شعر وغیرہ پڑھنے ہوں، او یرفع صوتہ، اور اپنی آواز بلند کرنی ہو، تو کیا کرے؟ فلیخرج الی رحبۃ، تو وہ اس گوشہ نشینی کی طرف نکل جائے، یعنی کہ علیحدہ مسجد کے ساتھ جو چبوترا تیار کیا گیا اس کی طرف نکل جائے۔ تو یہ بڑا خاص مسئلہ ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، مسجد میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے ساتھ ایک چبوترا تیار کروایا۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح یہ مسجد کا احاطہ ہو اور اس کے ساتھ ایک علیحدہ جو جگہ ہے وہ مختص کر کے وہاں پر جگہ تیار کی گئی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا فرمایا کہ جس نے فضول قسم کی باتیں کرنی ہوں، فضول قسم کی باتوں کا یہ مطلب ہے کہ بعض دفعہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تھوڑا سا دور سننے والے کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بول رہے ہیں، لیکن شور شرابہ بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسی باتیں اگر کسی نے کرنی ہو تو وہ مسجد میں نہ کرے، مسجد میں صرف اللہ کی نماز پڑھے، ذکر اذکار کر سکتا ہے، دینی مسائل سکھا سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ یہ دینی جتنے معاملات ہیں وہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن دنیاوی گفتگو کرنی ہو تو پھر مسجد میں نہ کریں۔ اس کے بعد او ینشد شعرا، یا اس نے کوئی جائز شعر جو ہے وہ پڑھنے ہیں، جس طرح دنیاوی شعر ہوتے ہیں لیکن ہوتے جائز ہیں، اگر اللہ رسول کی تعریف ہو تو وہ تو مسجد میں بھی منع نہیں ہے، وہ تو مسجد میں بھی جائز ہے، لیکن یہاں پر دنیاوی شعر ہیں لیکن ہوں جائز ہے، غیر شرعی نہ ہو، تو ان شعروں کو پڑھنے کے لیے وہ مسجد کو چھوڑ کر اس چبوترا کی طرف چلا جائے۔ او یرفع صوتہ، یا وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں باتوں باتوں میں۔ تو چونکہ مسجد میں دنیاوی گفتگو میں آوازوں کو بلند کرنا یہ دگنا گناہ ہے، ایک تو دنیاوی گفتگو کرنے کی وجہ سے گناہ ہے، اور پھر اپنی آواز کو مسجد میں دنیاوی گفتگو کے درمیان بلند کرنے کی وجہ سے گناہ ہے۔ تو جس کسی نے ایسا معاملہ کرنا ہو تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا حکم مبارک تھا کہ آپ نکل جائیں یہاں سے مسجد سے۔ کیوں کہ مسجد جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہے، نماز کے لیے بنی ہے، عبادات کے لیے بنی ہے، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے لیے بنی ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں اس کے علاوہ دنیاوی وہ مسجد میں نہیں کر سکتے۔ فَلْيَخْرُجْ، نکل جائے، إِلَىٰ هَٰذِهِ الرَّحْبَةِ، طرف اس چبوترا کے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو یہ عمل کیا یہ کوئی معمولی سا عمل نہیں تھا۔ تو یہاں پر ایک خاص بات جو ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے، علماء کرام نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ جو علماء ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اپنی عوام کے اندر کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسے کہ لوگ مسجد میں آتے ہیں تو بعض دفعہ مجبوراً وہ کچھ نہ کچھ آپس میں گفتگو کر لیتے ہیں۔
تو جو کام ایسا ہو کہ جس پر عمل کرنا اس سے بچنا مشکل ہو جائے، جیسے یہ معاملہ تھا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کے متبادل کوئی اور انتظام کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ باتوں سے تو باز نہیں آتے، یہ تو آج سے 1400 سال پہلے کا زمانہ تھا، آج تو پھر فتنوں کا دور ہے، کون مانتا ہے کسی کی؟ تو آج کے دور میں بھی کوشش کریں، اس بات پر عمل کریں۔ دنیاوی گفتگو کرنی ہے تو مسجد کی احاطے سے باہر بیٹھ جائیں، اپنی گفتگو کر لیں۔ تو بہرحال میں نے دیکھا ہے کہ سندھ کے علاقوں میں کئی مساجد ایسی ہیں کہ یعنی کہ جہاں پر علیحدہ علیحدہ چبوترے بنے ہوئے ہیں مسجدوں کے ساتھ، دیکھا نہیں، سنا ہے اور پڑھا ہے۔ تو وہاں پر جو یہ معاملہ کیا گیا، پھر علماء نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ وہ بڑا اچھا کام ہے کہ لوگ مسجد میں دنیاوی گفتگو نہیں کرتے۔ اگر کوئی مسجد میں آتے ہوئے جماعت کو وقت باقی ہے یا جماعت کے بعد لوگوں نے اپنی گفتگو کرنی ہو، گپ شپ لگانی ہو، حال احوال پوچھنا ہو، تو پھر وہ ان چبوتروں میں یا ان مسافر خانوں میں وہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر وہ اپنی دنیاوی گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مساجد جو ہیں یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہیں، عبادات کرنے کے لیے ہیں۔ مساجد میں دنیاوی گفتگو کرنا اور جو لوگ اپنی آوازوں کو مسجد میں بلند کرتے ہیں وہ انتہائی سخت گناہ گار ہوتے ہیں، تو ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ مساجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، یہاں پر عبادت ہی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کے آداب کا پورا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا